بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان نصیب ہو جانا یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں حاصل ہوئی۔ اسی لیے حضرات، اس ماہ رمضان کا استقبال ہمیں خوب اچھی طرح کرنا چاہیے۔ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلی بات، رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی آمد پر ہمیں خوشی اور مسرت ہمارے دل میں پائی جائے، یعنی خوش دلی کے ساتھ رمضان کا استقبال ہو۔ رمضان کی آمد پر ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ پائی جائے، کیونکہ رمضان ایک عظیم نعمت، ایک بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا یا ہو رہا ہے۔ تو اس نعمت کے حصول پر اگر ایک شخص اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، یقیناً اس کے نزدیک اس نعمت کی اہمیت نہیں، اس نعمت کی قدر نہیں۔ اسی لیے ایمان والا جو ہوگا، جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہوگا، رمضان کی آمد پر خوش دلی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس ماہ کا استقبال کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت اور اسی طرح دین اسلام سے متعلق بعض چیزوں کے حصول پر خوش ہونے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ اس کے حصول پر یہ خوش ہو جائیں، ان کے اندر خوشی پائے جانا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور رحمت انہیں حاصل ہوئی، جس پر خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے انہیں، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے یہ اکٹھا کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں جس بات پر یا جس فضل و کرم اور رحمت پر خوش ہونے کا حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کے حصول پر، جو کہ ایک بہت ہی عظیم بابرکت کتاب، ایک فضل و کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اس پر ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہی حکم اگر دیکھا جائے تو دین اسلام پر بھی اور دین اسلام سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جس میں ماہ رمضان ہے، تمام چیزوں کے حصول پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ تو اس کے ذریعے خوش دلی کے ساتھ رمضان کا استقبال ہو۔ دوسرا عمل جس کے ذریعے رمضان کا استقبال ہو، وہ یہ کہ رمضان کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ رمضان کی آمد کے لیے ہم تیاری کر لیں، اپنے نفس کو تیار کریں، اپنے ذہن کو تیار کریں۔ ہر ایسا کام جس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں رمضان کے بعد تک کے لیے، ہر ایسا کام جسے آپ رمضان سے پہلے انجام دے سکتے ہیں، ان سے آپ فارغ ہو جائیے یا اسے مؤخر کر دیجیے۔ رمضان مخصوص اور گنتی کے چند ایام ہیں، اس میں یکسو ہو کر کے، فارغ ہو کر کے، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہمیں اس مہینے کو گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آنے کے بعد دنیاوی مشغولیات
ہماری بڑھ جائے، بجائے اس کے کہ ہم رمضان میں کثرت سے عبادت کریں، کہیں کثرت سے کیا ہے دنیاوی مشغولیات میں ہماری مصروفیت نہ ہو جائے۔ اسی لیے رمضان کی ہماری تیاری ہو۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو رمضان کے استقبال کے لیے کیا ہے تیار کیا کرتے تھے، رمضان کی آمد پر تیاری کیا کرتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے۔ اس کی ایک واضح مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا، نفل روزوں کا اہتمام کرنا۔ اس میں ایک حکمت اہل علم یہ بتاتے ہیں تاکہ نفس تیار ہو جائے روزے کے لیے، رمضان کا روزہ آسانی سے رکھ لے، کیونکہ ایک شخص جس کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں، ایک بارگی رمضان کا روزہ اگر رکھنے لگے تو اس پر روزہ کیا ہے بھاری گزرے گا بنسبت اس شخص کے جس کے اندر روزہ رکھنے کا معمول پایا گیا ہے۔ تو جو فرض روزہ ہے وہ آسانی سے اچھے سے کیا ہے رکھ سکے گا۔ تو اگر اس پر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایک ناحیے سے رمضان کے استقبال کے لیے کیا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تیار کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مکمل طور پر رمضان کے لیے کیا ہے فارغ کریں، اور رمضان کی آمد پر کیا ہے ہم اپنے آپ کو کیا ہے رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان میں کثرت سے عبادات کا اہتمام کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے تیار کر لیں۔ اسی طرح تیسرا عمل جس کے ذریعے رمضان کا استقبال کیا جائے حضرات وہ یہ توبہ استغفار۔ ہم کثرت سے رمضان کی آمد پر توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کے ذریعے ہم رمضان کا استقبال کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان اعمالوں کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں جب انسان عمل کرے اور برائیوں پر کیا ہے ڈٹا رہے۔ برائیوں کے ذریعے نیکیاں کیا ہے ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے رمضان کی آمد پر اگر ہم کسی برائی میں مبتلا ہیں، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، شاید ہمیں ان کا احساس بھی نہ ہو، ہمیں پہلی طور پر صدق دل سے توبہ استغفار کر لینا چاہیے، تاکہ جو کچھ عمل ہم رمضان میں کریں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرے، اور توبہ استغفار کا سلسلہ رمضان میں بھی جاری رہے، رمضان کے بعد بھی توبہ استغفار کرتے رہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود توبہ استغفار ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان کا استقبال حضرات اس طریقے سے بھی کیا جائے، بری صحبت سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کہیں پر کچھ ایسے دوست ہیں جو خیر کی طرف دعوت دینے کے بجائے برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، رمضان میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ان سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور رمضان کے بعد بھی ان سے ہم کیا ہے دور رہیں۔ ایسی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں جس صحبت میں کیا ہے اللہ کو جو ہے بھلا دینا اور برائیوں کا ارتکاب کرنا کیا ہے پایا جائے۔ تو برے لوگوں کی صحبت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کیا ہے ہمیں کیا ہے فرصت اور ہم کیا ہے فارغ رہیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے حضرات ہم ہر ایسا عمل کریں جس عمل کو کرنے سے ماہ رمضان خوب اچھی طرح ہمارا کیا ہے اسی طرح ہم گزار سکتے ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا جو معمول تھا رمضان گزارنے کا، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا، انہی کے منہج پر چلتے ہوئے اور انہی کی اقتدا کرتے ہوئے ہمیں ماہ رمضان گزارنے کی کیا ہے کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، نصیب ہو جائے تو خوب اچھی طرح ہم غنیمت سمجھیں ماہ رمضان کو، اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں ہر قسم کی جد و جہد اور کوشش کرنے کی بھی کیا ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔